والدین کی ٹریننگ کا کبھی کوئی اہتمام ہوتا بھی نہیں ہے، یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ والدین بس ان کا کام ہے صبح ناشتہ دے کے بھیج دینا، باقی ٹیچر جانے، اسٹوڈنٹ جانے اور اللہ جانے۔ اپنے اولاد کو والد کہے نا یا والدہ کہے کہ بیٹا وقت پہ اٹھو، تو پھر والدہ اور والد کے لیے خود وقت پہ اٹھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک استاد کہے نا کہ بیٹا اچھی کتاب کا مطالعہ کیے کرو، لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ تربیت کا کام سکول کی ذمہ داری ہے یا اس کے استاد کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں۔ اور پچھلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں سکولنگ کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ پہلے کوئی بچے کو کتاب پینسل نہیں دیتے۔ تو جاپان کے بارے میں نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو لائف سکلز ہیں نا، جب ان کے بچے 4-5 سال کے ہوتے ہیں تو وہ ان کی نا کندھوں کے اوپر اپنا بیگ دونوں بازو میں ڈال دیتے ہیں پیچھے سے، اچھا، اور ان کا ماٹو یہ ہوتا ہے یا ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو، اور ہمارا گلہ سارا تعلیمی نظام سے ہے کہ وہ نہیں کرتا۔ یہ جو سارا گلہ ہم تعلیمی نظام پہ ڈالتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ فیل ہو رہا ہے، فیلئر کا شکار ہے، تو وہ ساری اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کے والدین کی بھی کمزوری ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن اگر والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار بنے، لیکن اس کو ساتھ موٹیویشن نہیں دیتے، دکھاتے نہیں کہ یہ کرو گے تو یہ بنو گے تو یہ مزے ہوں گے، اور جو آپ کو بہت بھلا لگ رہا ہے، اس بھلے کے پیچھے کیا سفر ہے، سفر کیا ہے، اور وہ سفر صرف سفر والا سفر نہیں، ایک SUFFER سفر بھی ہوتا ہے۔ اور کیا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو مزہ پھر چھجو دے چبارے نہ بلخ نہ بخار ہے۔ اتنا تو پتا ہوتا تھا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یہ نہیں پتا کہ وہ بننے کے لیے سٹیپس کیا لینے ہیں، سٹیپس کیا، یہ نہیں پتا، تو جس سے اس کا بچہ سنور سکے، اور یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ سنور جائے گا اور بہت خوبصورت تر، بلکہ والدین کی توقعات سے بھی بہتر تر انسان بن سکتا ہے۔ اب تو ڈاکٹر صاحب ایک بہترین ٹرینر AI بھی ہے۔ AI آپ کی استعداد کے مطابق، آپ بہت سے شعبے ایسے ہیں نا، شوق کی بنیاد پہ آپ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ارننگ نہیں ہوتی، وہ ذریعہ نہیں ملتا، تو وہ ساری محنت کھو کھاتے چلی جاتی ہے۔ کوئی بچہ تھوڑی ایفرٹ سے بہت سیکھے گا اور کوئی بہت زیادہ ایفرٹ سے تھوڑا سیکھے گا۔ یہ دراصل اس کو ہم فیئرنیس کہتے ہیں۔ اچھا، فیئرنیس۔ یہ کہنا نا کہ استاد کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ بچہ اس یقین کے ساتھ اس کو سن رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات درست ہے۔ بچے کے نہ بننے کے پیچھے بھی اسباب ہیں اور بننے کے پیچھے بھی اسباب ہیں۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ وہ مالی دا کم پانی لاؤنا، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ بھائی میری بیٹی ایک ادارے میں پڑھتی رہی ہے، تو وہاں کے وہ پاک پورک انٹرنیشنل میں، تو ان کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ تھا کہ وہ غالباً والدین کو ایک بک شیئر کرتے تھے۔ ویسے کوئی بچہ بدتمیز ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے والدین نے نہیں سکھایا۔ پتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں سب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم ڈاکٹر شیر زمان صاحب۔ ویلکم سر۔ بہت شکریہ امی صاحب، ڈاکٹر صاحب اس سے بلانے کا، موقع دینے کا۔ آپ کی محبت ہے، آپ ٹائم عنایت فرماتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ چونکہ صرف ایک استاد نہیں ہیں بلکہ آپ ایک ٹرینر ہیں، اور 40 سال سے زائد کا عرصہ اپنے تعلیم کو دیا، نہ صرف بچوں کو پڑھایا بلکہ آپ نے بہت سے اساتذہ کو بھی ٹرین کیا، بہت سے ٹرینر کو بھی ٹرین کیا۔ تو آپ اساتذہ کے بھی ٹرینر ہیں، بچوں کے بھی ٹرینر ہیں، تو تعلیم کے میدان میں کیا استاد اور شاگرد صرف اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس میں والدین کی ٹریننگ کی کوئی خاصی اہمیت نہیں ہے؟ جی محترم، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کہہ دی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میں صرف بچوں کا استاد نہیں رہا، اور یہ کہنا کہ میں ٹیچر آف دا ٹیچرز ہوں، بالکل، مطلب میں ان کو سکھاتا ہوں جو آگے سکھاتے ہیں، تو سکھانے والوں کو سکھاتا ہوں۔ آف کورس یہ کام بھی کرتا آ رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں نے خود کو سکھایا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جس نے ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو جس نے اپنے نفس کو سنبھال لیا، اپنے نفس امارہ کو قابو کر کے اس کو راہ راست پہ لا لیا، اور پھر اس نے انسانیت کی اصلاح کے لیے اور انسانیت کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام شروع کر دیا، تو یقیناً میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے
اور بہت زیادہ آپ کو مدد، توفیق اور آپ کی صلاحیتوں میں آئے روز نکھار پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً آپ معاشرے کے لیے وہ کر جاتے ہیں جس کا آپ اپنے آپ سے توقع بھی نہیں رکھ رہے ہوتے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ وہ جن کو ٹرین کر رہے ہیں انہیں بھی ٹرین کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو بھی ٹرین کر اپنے رہے ہیں۔ آپ کو میں نے ساری زندگی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ زندگی جو 70 سالہ ہے یا 60 سالہ ہے، اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو صحت مند اور ایک متقی قسم کی زندگی نصیب فرمائے، خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ میں کہتا ہوں یہ 70 سالہ زندگی بھی انسان کو اپنے آپ کو سکھانے کے لیے ناکافی ہے۔ اچھا، سیکھنے کا عمل مطلب اتنا وہ جاری رہنا چاہیے، تبھی تو آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے ہائے ہائے، پیمانہ۔ واہ واہ، جب تک آپ کے اندر نہ صرف الفاظ، نہ صرف خیالات، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ اعمال اور وہ عادات اپنائی ہوں جن سے آپ نے پھل کھایا ہو، اور اس پھل کا مزہ لے کے پھر آپ چاہیں کہ یہی اعمال، یہی خیالات اور یہی عادات دوسروں کے اندر پیدا ہوں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے مزے لیں، اور اس کا آف کورس آپ کو براہ راست ثواب بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، تسکین بھی ہوگی۔ بالکل بالکل، یہ آپ کی بات بجائے تو آپ نے تو کافی ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو ٹرین کیا، ٹریننگ کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ان کو ہوا ہے یا سارا آپ کو ہی ہوا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا وہ جملہ ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ قوت گویائی سے قوت عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل تو میں جب ظاہر ہے کسی کو آپ کہیں یا میں کہوں یا ایک والد کہے، اپنے اولاد کو والد کہے نا یا والدہ کہے کہ بیٹا وقت پہ اٹھو، تو پھر والدہ اور والد کے لیے خود وقت پہ اٹھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک استاد کہے نا کہ بیٹا اچھی کتاب کا مطالعہ کیے کرو، تو استاد کے اندر وہ احساس پہلے بھی ہوگا، ظاہر ہے وہ جو کہہ رہا ہے، لیکن وہ احساس جو ہے وہ عمل میں ڈھل جائے گا، اور وہ خود مطالعے کی اپنے اندر جب عادت لائے گا تو وہ اور نکھرے گا، سنورے گا، اور دوسروں کو سنوارنے کی صلاحیت اور قوت کا اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ بالکل بالکل، یہ بات تو بجا ہے اور یہ حقیقت ہے، بلکہ قرآن مجید نے تو کہا ہے کہ جو کرتے نہیں ہو، اور وہ کہا بھی نہ کہ جو کرتے لما ہو تقولون ما ما لا لا تفعلون۔ تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا بلا تفعلون۔ شبہ بلا شبہ۔ اور یہ بات آپ کی بجا ہے کہ وہ ایک ٹرینر جو کہہ رہا ہے پہلے وہ اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کے ریزلٹس، پھر وہ آگے جب بتاتا ہے تو وہ ایک ایکسپیریمنٹل چیز ہو جاتی ہے، نہ صرف زبانی۔ بلکہ وہ اس کے نتائج سے چونکہ استفادہ کر چکا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر بڑے وثوق سے کہتا ہے، بڑے یقین سے کہتا ہے، بالکل، اور جب یقین تیقن ہو نا پھر تو پھر اس کے نتائج بھی آتے ہیں، آتے ہیں اثرات بھی آتے ہیں، بالکل بالکل۔ تو یہ بات تو ڈاکٹر صاحب بجا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے اس میں ٹیچرز تو ٹرین ہو رہے ہیں ہر شعبے کے حوالے سے، والدین کی ٹریننگ کا کبھی کوئی اہتمام ہوتا بھی نہیں ہے، یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ والدین بس ان کا کام ہے صبح ناشتہ دے کے بھیج دینا، باقی ٹیچر جانے، اسٹوڈنٹ جانے اور اللہ جانے۔ ہاں اللہ جانے، بلا شبہ اللہ جانے، لیکن اللہ نے ہمیں کہہ دیا، حکم دے رکھا ہے کہ اے انسان جو تو کرے گا تجھے وہی کچھ ملے گا۔ ہاں، یہ بات ہے۔ اور پھر میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اور میں پہلے جو گفتگو کے آغاز میں کہہ رہے تھے کہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس میں ہم والدین کے اوپر اپنے بچوں کی طرف سے خاص قسم کی ذمہ داریاں عائد ہیں، ان کا اچھا نام رکھنا، ان کو ان کی زندگی کے لیے ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، ان کی تربیت کے لیے ان کو تعلیم، ان کو اسلامی تعلیم، قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، ان کو دنیاوی تعلیم، یہ ساری ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بالکل اس کو میں اور بہت سادہ طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی بات کو، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جی دیکھیں والدین بذات خود اساتذہ کے ساتھ کیا وہ بھی اس کام میں جب تک شریک نہ ہو تو اس کام کا پائے تکمیل تک پہنچنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو میرا خیال میں ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ بذات خود والدین کے 3 کام ہوتے ہیں: بچے پیدا کرنا، بالکل ان بچوں کو پالنا، پالنے سے مراد ہے ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کی رہائش کا اہتمام، اور بالکل ان کو تحفظ، ان کی حفاظت، بالکل اور پھر ہے ان کی تربیت کرنا، ان کو اچھا انسان بنانا۔ بالکل ہم شاید 2 کام تو بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں، ظاہر ہے ایک یہ فطری عمل ہے، اور ہم جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے نکاح ہمارا سنت طریقہ بھی ہے، تو ہر جو زیرو یا ہر مخلوق ہے وہ بڑھ رہی ہے اسی طرح۔ تو بچے تو میرے یا آپ کے ہم سب کے ہاں پیدا ہو گئے، اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو کچھ لوگوں کی خاطر، معاشرے کے دباؤ کی خاطر ہم نے ان کو کپڑا بھی پہنا دیا کہ لوگ کہیں گے کہ ان کے اچھے کپڑے پہنے،
اچھا جی ہم ان کو کھلا پلا بھی رہے ہیں، بالکل اچھا کھلا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کی تربیت کے لیے میں آپ کیا کر رہے ہیں. اور تربیت ایسا کام نہیں ہے کہ جو اپنی تربیت کے بغیر میں یا آپ تربیت کے قابل ہو جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ تربیت کا کام سکول کی ذمہ نہیں، داری ہے یا اس کے استاد کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں. بنیادی طور پہ تو جو بچے کا سیکھنے والا خمیر ہے نا، اچھا وہ ابتداً تو اپنے والدین سے بنتا ہے. بالکل. دیکھیں اصولاً جب انہوں نے میرے پاس تو بھیجنا ہے نا، تو وہ 6 سال کا بچے کو اسکول میں جانا چاہیے، 5 سال وہ مکمل والدین کے پاس گزارے. یہ انٹرنیشنل لا ہے. بلا شبہ ہم تو ان کو وہ پتہ نہیں پریپ نرسری اور کیا کیا بھیج دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا پہلے صرف تربیت ہونی چاہیے. پہلے 5 سالہ جو اس کی زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ سراسر وہ اپنے والدین اور وہ اپنے خاندان کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے. اور جو اس کا وہ خمیر بنتا ہے یا جو ابتدائی عادات، الفاظ اور جو اس کا وتیرہ بنتا ہے، وہ وتیرہ دراصل آگے سے اسی قلم سے، اسی ٹویگ سے آگے ایک درخت بنتا ہے. اور اس درخت کو میں یا آپ ایز اے استاد ایک مالی کی حیثیت سے نا اس کی ہم پرورش کرتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے 5-6 سال اسے ایک کتاب نہیں دینی چاہیے بلکہ اسے عملاً تربیت سکھانی چاہیے. اور پچھلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں سکولنگ کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہ پہلے کوئی بچے کو کتاب پینسل نہیں دیتے، عملی طور پہ اسے چیزیں بنانا سکھاتے ہیں جس سے وہ انجوائے بھی کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی سمجھتا ہے اور سیکھ بھی لیتا ہے. یعنی کھلونے کے ذریعے اس کی اچھا تربیت ہوتی یقین ہے. سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے بھی جتنے سسٹم ہے نا، خاص کر ہم نے ایک ہمارا کورس ہوتا ہے کمپیریٹیو ایجوکیشن. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو ڈیفرنٹ تعلیم کے نظام ہے نا، وہ کس طرح اپنی اولادوں کی اور اپنی نسل کی تربیت کرتے ہیں. تو جاپان کے بارے میں نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو لائف سکلز ہیں نا، وہ بچوں کو زندگی کی جو بنیادی عادات ہیں ان میں بڑی تربیت کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں، ایک کام ان کا میں نے یہ بھی کہیں سے ذمہ دار ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت شروع میں جب ان کے بچے 4-5 سال کے ہوتے ہیں تو وہ ان کی نا کندھوں کے اوپر اپنا بیگ دونوں بازو میں ڈال دیتے ہیں پیچھے سے. اچھا اور ان کا موٹو یہ ہوتا ہے یا ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو تو یہ اپنا بوجھ اٹھا سکے. واہ واہ. وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ لا تازر وازرۃ وزر اخری، اور بندہ اپنا بوجھ خود اٹھانا سیکھ، آخرت میں بھی تیرا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھائے گا، تجھے خود اٹھانا پڑے گا. بالکل بالکل. تو یہاں تو ہم اپنے بچوں کو، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سونا جاگنا بھی نہیں سکھا پا رہے، ان کو پہننا اوڑھنا بھی نہیں سکھا پا رہے، ہم ان کو کھانے کے آداب بھی نہیں سکھا پا رہے. اور یہ وہ سارے کام ہیں جو میں نے اور آپ نے بطور والدین کرنے ہیں. اور ہمارا گلہ سارا تعلیمی نظام سے ہے کہ وہ نہیں کرتا. یہ جو سارا گلہ ہم تعلیمی نظام پہ ڈالتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے. اپنے حصے کی شمع جلائیں گے نا تو آگے اس سے بامبڑ یا آگے اس سے بڑا چراغ یا وہ ایک بڑا اجالا جو ہے وہ تب ہی ہوگا. ہم اپنے حصے کی شمع بحیثیت والدین جلائیں اور پھر ہم اساتذہ سے بھی وہی توقع رکھیں تو اساتذہ کے لیے بھی وہ کام آسان ہو جائے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ایک بچہ فیل ہو رہا ہے، فیلئر کا شکار ہے، تو وہ ساری اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کے والدین کی بھی کمزوری ہے. ظاہر ہے اگر دیکھیں ایک جو لازمی حصہ تھا جو والدین نے ادا کرنا تھا تربیت کا، وہ اس کو کمپلیٹ کیے بغیر، جس کو آپ کمپلیمنٹری زاویہ کہتے ہیں نا، تو اگر اس کا بیسک بھی نہیں بنا تو آپ اس کے اوپر کیسے وہ تتمہ چڑھا سکتے ہیں اور کیسے وہ آپ اس کے اوپر وہ جیسے ایک سنارا جو ہوتا ہے وہ ایک رنگ چڑھا دیتا ہے، وہ رنگ نہیں چڑھے گا. پہلے اس کی اس اصلیت کو اس لیول تک جو اس نے والدین سے سیکھ کے آنا تھا وہ بہت ضروری ہے. اور وہ میں نے گزارش آپ کو کر دی ہے کہ وہ جو ابتدائی زندگی کے تقاضے ہوتے ہیں یا عادات ہوتی ہیں وہ تو والدین کر کے جب وہ اساتذہ کے پاس آئے گا. اساتذہ تو بنیادی طور پہ میرا جو خیال ہے وہ لٹریسی کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں، نمریسی کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں، ریڈنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کو، اور وہ ان کی تھنکنگ کو پالش کرتے ہیں. لیکن جو ابتدائی زندگی کی ضرورتیں، عادات اور تربیت ہوتی ہے یہ تو سراسر والدین کی ذمہ داری ہے. اس میں موٹیویشن بھی شامل کر لیں. ہاں آف کورس، والد خود کیسے زندگی گزارتا ہے، والدہ کی خود کیسے زندگی ہے، بچہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. نہیں یہ بھی ہے نا اور وہ ان کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں، کن عنوانات پہ
کن موضوعات پہ بحث کرتے ہیں، اس سے بھی وہ بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے. وہ بھی ہے، لیکن اگر والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کوئی بھی اعلیٰ عہدیدار بنے، لیکن اس کو ساتھ موٹیویشن نہیں دیتے، دکھاتے نہیں کہ یہ کرو گے تو یہ بنو گے تو یہ مزے ہوں گے، یہ سہولیات ہوں گی، یہ ساتھ اس کے تمہیں فائدے ملیں گے، وہ موٹیویشن نہیں، بس صرف رکھتے ہیں کہ یہ بن جائے، باقی پھر خود ہی بن جائے گا. ہاں، اس کے لیے بہت کچھ. میں اتنا بھی کہتا چلوں کہ جو ایون میں خود بھی کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں اپنی بچیوں کو جب بھی میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو ساتھ اندر لے کے جاتا ہوں، اور میں اس میں ذرا کوئی آر نہیں مجھے محسوس ہوتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائے، اور پھر اس کو میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ دیکھو، جب ہم واپس جاتے ہیں گھر سے تو میں رستے میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، وہ خود پوچھیں کہ یہ ڈاکٹر کیسے بنے. ہاں، ایک ایڈوکیٹ کی زندگی کیسے ہوتی ہے، پروفیسر کی زندگی کیا ہے، اچھا ایک کاروباری کی زندگی کیا ہے، وہ کس طرح کے ماحول میں بیٹھا ہے. پھر اس کے اوپر سوالات اٹھا دے جائیں کہ یہ کیسے کیوں کر بنا ہے، اس نے کیا 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 ہے، اور جو آپ کو بہت بھلا لگ رہا ہے اس بھلے کے پیچھے کیا سفر ہے. سفر کیا ہے. اور وہ سفر صرف سفر والا سفر نہیں، ایک SUFFER سفر بھی ہوتا ہے. بالکل. کہ اس نے کیا کس ابتلا سے گزر کے، کن کن آزمائشوں سے گزر کے، کن کن محنتوں سے گزر کے انسان جہاں تک پہنچا ہوتا ہے. بچے کو وہ پوری کہانی بتائیں تو بچے کو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے زندگی کو کیسے بنانا ہے، اور بنانے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بالکل. اور پھر جب اب وہ بیل لے تو کیا مزے، اور کیا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو مزہ پھر چھجو دے چبارے نہ وہ بلخ نہ بخار ہے. بالکل. لیکن یہ حقیقت ہے نا. اب لوگ سوچیں کہ ڈاکٹر شیر زمان صاحب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، لیکن اس کے پیچھے محنت کتنی بڑی ہے یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی وہ سالوں کی محنت لگی ہے تو آج وہ اس مقام پہ ہیں. تو یہ پھر ایک اسٹوڈنٹ کو انسپائر کر سکتا ہے کہ میں یہ بنوں گا، لیکن پیچھے محنت دیکھنا ضروری ہے. تو اسی ٹاپک کو، اسی چیز کو کیریئر کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے. ہاں، یہ کام جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ یقین سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتا ہوں، اور میں ان کو نا بہت ابتدائی زندگی کی، بہت سادہ زندگی کی باتیں بناتا ہوں کہ بیٹا ہم کہاں سے چلے تھے. میں ان کو کہتا ہوں، ویسے پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں، اور تربیت کے لیے کہتا ہوں، یہ ذات کے لیے نہیں کہتا، کہ بیٹا ہم زیرو سے ہیرو بنے. اور زیرو سے ہیرو بننے کے لیے جو کچھ ہم نے کیا ہے نا، ایک لمبی تاریخ ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ چیزیں حقیقت میں ہوئی ہیں، اور وہ جو بھی کرے گا، جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا. بالکل. اور اگر میں آپ جامی صاحب کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہر کامن انسان وہ کر سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ کر سکتا ہوں. اب جب میں میٹرک میں تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے یہ بھی فیلڈ ہوتی ہے، یہ انجینئرنگ ہوتی ہے، یہ میتھمیٹکس ہوتی ہے، یہ نام بھی نہیں پتا تھے کہ یہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. میڈیکل کے الٹے الٹے بڑے اوکھے اوکھے نام تھے. نام کا نہ پتا ہونا، باقی اس کے بیک گراؤنڈ کیا وہ تو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی ہے بھی نہیں، مجھے بھی نہیں پتا تھا، والدین کو بھی نہیں پتا تھا، اور پھر ہمارے ٹیچر بھی ایسے ہیں کہ وہ انہیں بھی کوئی نہیں اتنا پتا ہوتا. لیکن دیکھیں، میں بالکل آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میٹرک کے بعد کون سا درجہ تعلیم کا ہے اور اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. ہاں، یہ بھی ہے. اب پتہ نہیں 12ویں تو شاید کسی سے سن لیا ہوگا، وہ بھی بہت ہی خال ہی سنا ہوگا. بالکل. ہم بس یہ کہتے تھے کہ ہم نے 10 کرنی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا تھا، اور بالکل بلائنڈلی پھر اگلا سٹیپ لیتے تھے. نہیں، اتنا تو پتا ہوتا تھا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے جی، میں نے ڈاکٹر بننا ہے. یہ نہیں پتا کہ وہ بننے کے لیے سٹیپس کیا لینے ہیں، سٹیپس کیا، یہ نہیں پتا تھا. تو آج کا تو بچہ بہت خوش قسمت ہے، ایون والدین بھی بہت خوش قسمت ہیں. اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو بہت کچھ ان کو میڈیا کے اوپر اویلیبل ہے. بالکل. اب تو اور وہاں بیٹھے وہ سرچ کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت کا مثبت استعمال کریں. بالکل. اور بے شک سکرین کے اوپر چیزوں کو لائیں اور ڈسکس کریں کہ بیٹا یہ دیکھو نا، اس بندے نے کیا کیا بتایا، کن کن سٹیپ سے لے کے یہ کہاں تک وہ ایک سیڑھی کی طرح وہ مطلب چڑھتے کہاں پہ کیسے پہنچا، وہ سٹیپ بچے کو پتہ چلا. اور وہ آپ میری اپنی زندگی میں اگر میں ان سے نہیں گزرا تو آج کل تو وسائل، ذرائع، آڈیو، ویڈیو، بکس سب کچھ موجود ہے. اب تو بہت آسان ہے. اور اس کے لیے نا والدین کو وہ ماحول پیدا کرنا پڑے گا، وہ سیٹنگ رکھنی پڑیں گی، وہ وسائل، ذرائع اپنے گھر میں یقینی بنانے پڑیں گے جس سے اس کا بچہ سنور سکے. اور یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ سنور جائے گا اور بہت خوبصورت تر، بلکہ والدین کی توقعات سے بھی بہتر تر انسان بن سکتا ہے. اب تو ڈاکٹر صاحب ایک بہترین ٹرینر AI بھی ہے. AI آپ کی استعداد کے مطابق آپ کو ٹرین کر سکتا ہے. والدین اسے استعمال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ میرا بچہ میتھ میں اچھا ہے، فزکس میں اچھا ہے، کیمسٹری میں اچھا ہے،
اس سے ڈسکس کریں کہ اس کو کس فیلڈ میں لے کے جائیں، یا بچے کا انٹرسٹ کیا ہے، یا اس کی عادات کیا ہیں. گھر میں جو ہے وہ ٹیکنیکل کام میں لگا رہتا ہے، یا پودوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، باٹنی کا شوق ہے، یا جانوروں کے ساتھ لگا رہتا ہے، زوالوجی کا شوق ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ عرصہ کچھ شوق ہوتے ہیں، بعد میں وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. تب بندہ کہتا ہے کہ میں یہ بنوں گا، بعد میں کہتا ہے کہ یہ بن کے آگے پھر ملنا کچھ نہیں. بہت سے شعبے ایسے ہیں نا، شوق کی بنیاد پہ آپ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ ارننگ نہیں ہوتی، وہ ذریعہ نہیں ملتا، تو وہ ساری محنت کھو کھاتے چلی جاتی. ہاں، جہاں تک اے آئی کی بات ہے کہ اس سے بھی بہت استفادہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات میں ساتھ ساتھ کہوں گا کہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہے نا، یہ جب انسانوں کے درمیان ہو نا، چاہے وہ والدین اور اولاد کے درمیان ہو، بہن بھائیوں کے درمیان ہو، بھائی بھائی کے درمیان ہو، بہن بہن کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، تو جب بحث مباحثہ، سوال جواب، کیوں، کیسے، کس لیے، کب تک، کتنا، یہ جب دو روحوں یا چند روحوں کے درمیان یہ بحث چل رہی ہو نا، تو اس کے اثرات اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. اچھا، یعنی ہم نے محفل کریٹ کرنی ہے گھر میں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک روحانیت جسے ہم کہتے تھے وہ ٹرانسفر ہوتی آف ہے، کورس اے آئی وہ نہیں کر سکے گا. مشین ہے ہاں، یہ اور بات انسان ہے. بلا شبہ وہ ہیلپ فل تو ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہو سکتی. بہت کچھ وہ ہے کہ ہم اسے آئیڈیا تو لیں، لیکن اس آئیڈیا کو ڈیبیٹ کریں، اس کے جو پروز اینڈ کانز ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، اس کی جو ابتلا مشکلات ہیں، ضرورتیں ہیں، اس پہ بحث جو ہے نا وہ فیملی میں ہونی چاہیے. وہ فائدہ دے گی. وہ فائدہ دے، بالکل، وہ اور روح میں اترتی ہے. بالکل، اور اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ بالکل بالکل، یہ آپ کی بات جو بجا ہے. بہت کوئی ریسیپینٹ مزاج کا، تو کوئی میری یا آپ کی، ہم میں سے کسی کی اولاد ہے نا، تو وہ تو شاید اے آئی سے بھی سیکھ جائے. لیکن جس طرح بچہ آج کے دور میں سوشل میڈیا سے ڈی ٹریکٹ ہو گیا ہے، رستے سے ہٹ گیا ہے، ہاں، منزل سے دور جاتا جا رہا ہے، تو اب ہمیں ایک نہیں، کئی ایک چینل، کئی ایک حربے، آزمانے ہوں گے. کئی ایک گر بالکل لگانے آزمانے ہوں گے، تو تب نتائج ملیں گے. بالکل ہم بہت سادہ لو تھے، ہمیں کوئی ایک آدھی بات بھی راستے پہ لے آتی تھی. بالکل. آج کا بچہ بہت تقسیم ہو چکا ہے. ہاں بالکل. تو اس تقسیم کے لیے اس کو اتنی ہی قوتیں درکار ہیں جو اس کو یکسو کر کے ایک کامیاب راستے پہ بھرپور طریقے سے اس منزل کی طرف راہ رواں کر دیں، بالکل، تاکہ وہ اپنے نتائج حاصل کر سکیں. یہ بات تو آپ کی بجا ہے. اور یہاں ایک چیز ہے کہ ایک ٹیچر کے پاس اگر کلاس ہے 10 20 30 کی، تو ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ سب کو ایک جیسا کریکولم پڑھانا، سب کے لیے ایک جیسی ایفرٹ کرنا. کیا حالانکہ ہر بچے کے لیے ایفرٹ الگ چاہیے. کوئی بچہ تھوڑی ایفرٹ سے بہت سیکھے گا، اور کوئی بہت زیادہ ایفرٹ سے تھوڑا سیکھے گا. یہ دراصل اس کو ہم فیئرنیس کہتے ہیں. اچھا، فیئر. یہ کہنا نا کہ سب ایک جیسے ہیں، تو یہ انفیئر ٹیچنگ ہے. یہ فیئر ٹیچنگ نہیں ہوتی. فیئر اچھا. ٹیچنگ یہ ہے کہ جس کی جو ضرورت ہے، جس کو جتنی رہنمائی چاہیے، جس کو آپ ایکویلٹی اور ایکویٹی بھی کہتے ہیں، یہ جو ابھی آپ بات فرما رہے ہیں نا، یہ ایکویٹی کے تحت آتا ہے کہ جس کو جتنی استاد کی یا والدین کی ضرورت ہے، تربیت کی، توجہ کی، وسائل کی، ان کو اتنا ہی دیا جائے. یعنی ایک بچے کو اگر آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ 2 + 2 4 ہے، اسے سمجھ آ گئی، اور دوسرے بچے کو شاید 10 دفعہ بتانا پڑے. آپ کو 10 دفعہ شاید بتانا پڑے، بلکہ اس کو شاید آپ کو ریئل تھنگز لے کے اور دو چیزیں جو اس کی زندگی کے قریب ہوں وہ دکھا کے، بتا کے، اس کے سامنے رکھ کے، اس کے ہاتھوں سے گزار کے آپ اس کو 2 4 سمجھائیں تو تب سمجھ آئے گی. تب وہ اس کے لیول پہ پہنچے گا. اب وہ اس نے شاید آپ کے 5 سے 6 منٹ لے لیے، جو اس کو آپ نے ریئل تھنگ سے اور وہ مطلب اصلی حقائق اور واقعات سے گزار کے سکھایا. اور ایک ہے کہ صرف اس کو کنسیپچولی آپ نے بتایا اور اس نے اس کو ریٹین اور اوبٹین کر لیا. بالکل، اس کی وجہ تھی کہ اس کی پہلے تربیت سٹرونگ تھی. ہاں، اس کے اندر لرننگ پاور سٹرونگ تھی، وہ فوراً پک کرتا تھا. آف کورس اس کا امیجینیشن تیز تھا، اور وہ تبن اس طرح کا ہے کہ وہ الفاظ سے اور خیال سے بات کو بھانپ لیتا ہے اور اس کو اپنے بیہیویئر کا حصہ بنا لیتا ہے. بالکل. لیکن ایک ہے کہ آپ اس کو بیہیویئرلی اس سے گزاریں گے، عملاً گزاریں گے، تو تب جا کے اس کو وہ بیہیویئر کا حصہ بنے گا. تو ٹیچر اب اسے بتا سکتا ہے نا کہ تم اس لیول پہ ہو کہ فلاں پوسٹ، فلاں ڈیزینیشن تک پہنچ سکتے ہو، تمہارے اندر یہ ابیلٹی ہے. یعنی وہ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کر سکتا ہے اس بنیاد پہ. کر سکتا ہے، وہ اس کو امید دلا سکتا ہے، اور وہ اس کو مثالوں سے کہ فلاں نے ایسا کیا تو وہ اس تک پہنچا.
اور میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسا کرنے سے ظاہر ہے استاد کے اوپر نا، یہ میرے استاد محترم ایک جملہ کہتے ہوتے ہیں کہ استاد کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ بچہ اس یقین کے ساتھ اس کو سن رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات درست ہے. بالکل بالکل. تو اس درست بات کو اگر استاد درست طریقے سے اور استاد اپنی ذات کو درست رکھتے ہوئے اور پھر والدین بھی اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ نہ بنے. بالکل. بچے کے نہ بننے کے پیچھے بھی اسباب ہیں اور بننے کے پیچھے بھی اسباب ہیں. وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں معاشرہ ہے، اس کی جو کمپنی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ہمارے جو گھر کے اپنے حالات و واقعات ہیں، پھر بچے کی جو دلچسپیاں اور سرگرمیاں ہیں اور اس کو ہم نے کیا کیا لے کے دے دیا ہے اور وہ کس طرح کی سرگرمی میں وقت گزارتا ہے. اگر تو وہ نیگیٹو ہیں، اپوزنگ ہیں، تو بلا شبہ پھر آپ کی اور میری درست بات کہیں بھی اس پہ اس طرح اثر انداز نہیں ہوگی جس طرح سے اس بچے پہ ہوگی جو ان مطلب خرافات سے بچا ہوا ہے. تو یہ ساری اوپر نظر والدین نے رکھنی ہے. ظاہر گھر کے ماحول میں تو والدین ذمہ دار ہیں. والدین ہی یہ نگاہ رکھیں گے کہ یہ پازیٹیو سائڈ پہ جا رہا ہے یا مس ٹریک ہو رہا ہے. گھر کے ماحول میں جیسے باغیچے کے اندر مالی ذمہ دار ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ وہ مالی دا کم پانی لاؤنا ہاں مشکاں تو بھر پھر بھر مالک لاوے دا کم پھل پھل لانا. لاوے یا نہ اور لاوے. بھائی والدین اور استاد ہر دو ڈیفرنٹ فیزز کے اور ڈیفرنٹ اوقات کے مالی ہیں. بالکل. اور ہر دو نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ایک نے تو اس کی ذہن سازی کرنی ہے اور اس کو مستقبل کے تقاضوں کے اور اس کو پیشہ ورانہ زندگی کے اور ہنر کے لائق بنانا ہے، اور ایک ہے جس نے اس کو خالصتاً زندگی کے اصول سکھانے ہیں اور زندگی کے طریقے سکھانے ہیں. بالکل. ہاؤ ٹو لیو جو ہے نا، خاص کر میں یہ کہوں کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور ہاؤ ٹو ارن لیونگ جو ہے نا، یہ تعلیمی نظام کی ذمہ داری ہے. تو اب تو والدین یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو لیو ہی تعلیمی نظام سے کھائے اور ہاؤ ٹو ارن لیونگ جو ہے مطلب روزگار کے قابل بھی سکولنگ بنائے. ایسا نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ دو طرفہ دونوں طرف سے ہوگا تو تب تو اس بات سے دونوں ہاتھوں سے بجے گی. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نظام کو مزید مستحکم، مضبوط اور درست کرنے کے لیے ہمیں جو والدین کی ٹریننگ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں اس کو نا آج کل تو یہ اس کو پیرنٹنگ ہم کہتے ہیں نا، پیرنٹنگ. اور یہ جو بھی اب اینول سیشنز ہوتے ہیں نا، جب رزلٹ آؤٹ ہوتے ہیں والدین کو بلایا جائے. تو یہ پیرنٹنگ کون کرے گا؟ ٹیچر کرے گا. یہ ظاہر ہے ٹیچر کرے یا جو ٹیچرز کی پیرنٹنگ، جو ٹیچر کی ٹریننگ کرتا ہے. یہ بہت مطلب ہے کوئی منجھا ہوا میں کہہ دوں کہ رہبر ہو، رہنما ہو، ٹرینر ہو، جس نے بحیثیت والدین بھی اپنی زندگی کو مطلب کھنگالا ہو اور اس نے وہ کردار ادا کیا ہو جو ایک واقعی پڑھا لکھا والد یا ایک ذمہ دار والد کرتا ہے، اور اس نے اس کے نتائج بھی حاصل کیے ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پرابلم یہ اور ہے، پھر وہ اساتذہ مطلب ہے وہ ٹیچر کے کام اور پروفیشن کو بھی سمجھتا ہو، چونکہ وہ ایک مکسچر ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ والدین نے جو دیکھا سنا سمجھا ہے، بچے کو جو آنے والے دور میں سپیڈ سے جو ترقی اور درپیش ہے انہیں بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جیسے اب اے آئی، والدین نے تو دیکھی سنی بھی نہیں تھی، لیکن بچوں کو اے آئی سے واسطہ ہے، تو وہ کیسے اس کو بتاتے کہ یہ اے آئی بھی کوئی ہوگی یا ایسا معاملہ بھی ہوگا. اس کے لیے نا یہ جو ابھی آپ کا ایک پوائنٹ ہے نا کہ جی جو والدین کو کی پیرنٹنگ کیسے کی جائے یا کس طرح ان کو فیوچرسٹک بنایا جائے. میری بیٹی ایک ادارے میں پڑھتی رہی ہے، تو وہاں کے وہ پاک ٹوک انٹرنیشنل میں، تو ان کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ تھا کہ وہ غالباً والدین کو ایک بک شیئر کرتے تھے. اچھا. مجھے ایک بک کا تو نام ابھی یاد بھی ہے اور بک میرے پاس ہے بھی ہے، ریزنگ گڈ ہیومنز. اچھا. وہ والدین سے یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ اس بک کو ریڈ کریں. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا، ہاؤ ٹو ڈیولپ ایموشنلی اسٹیبل چائلڈ، یہ بک بھی انہوں نے شیئر کی تھی. انہوں نے 4-5 کتابیں میرے ساتھ نا 2 سال میں شیئر کی تھی. اچھا. ہم والدین نے ان بکس کو 2 ماہ میں پڑھنا ہوتا ہے. اس کے اوپر وہ پھر ہم سے ایک کوئز لیتے ہیں، اور کوئز میں جو والدین ٹاپ کرتے ہیں 3، ان کو اگر وہ وہاں خود جائیں تو وہ ادارہ پرائز دیتا ہے. اگر وہ وہاں خود نہ جا سکے تو پھر ان کے بچوں کو وہ والد یا والدہ والا پرائز ملتا ہے. اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے نا وہ یہ ہے
کہ وہ ذمہ داری جو میری اور آپ کی ایز اے والد ہے، وہ ریزنگ گڈ ہیومن، جب میں بک پڑھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے بچوں کی بہتر تربیت ایز اے والدین یا ایز اے والد یا والدہ کیسے کرنی ہے۔ تو ہر سیکھنے والے سکھانے والے نے سیکھنا ہے، ہاں بالکل، اور سکھانے والا اگر خود سے نہیں سیکھ رہا تو پھر یہ ذمہ داری اسکول کی ہے کہ وہ کسی طرح ان کو انگیج کرے، چاہے وہ فورم وہاں ادارے کے لیول پہ فورم کرے، ڈسکشن ڈبیٹ کا ارینج کرے، والدین کو بلائے، وہاں گفتگو ہو، یا ان کو کوئی لٹریچر دے ایسا کہ وہ اس کو پڑھیں، یا کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، مطلب جیسے فیس بک کے اوپر، کہ ادارے کی طرف سے ایسا انپٹ جائے جیسے والدین اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں، اور ان کو وہ طریقے وہ تدابیر سکھائی جائیں جس سے وہ اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر بہتری لا سکیں۔ تو یہ ایک آپ کہہ دیں کہ ٹرائنگل ہے۔ بالکل، لیکن ٹیچر اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر سائیکالوجی دیکھ کے یہ تو آبزرو کر سکتا ہے نا کہ والدین کی طرف سے کوئی کمی مل رہی ہے ایسے۔ ویسے کوئی بچہ بدتمیز ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے والدین نے نہیں سکھایا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی وہ جو غلط وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یعنی منتھلی یا اینول یا ایک رپورٹ ایسی ہونی چاہیے جو اس کے والدین کو بھیجی جائے کہ بچے کی یہ کمزوری آپ کی وجہ سے، یہ آپ کی طرف سے کمزوری ہے جو بچہ اس میں فیل ہو رہا ہے۔ ہاں، آپ کی طرف سے ہے یا یہ معاشرے سے اس کے اندر یہ خامی آئی ہے، ہاں اس کو نکالنا، سنبھالنا، سنوارنا میں آپ کا بڑا کردار ہے۔ یہ والدین سے ہم تقاضا کر سکتے ہیں اور ان کو ہم اس کام میں ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، پھر کامیابی زیادہ ہو سکتی ہے، تبھی تو وہ اپنا رول پلے کرے۔ لیکن موجودہ نظام میں وہ بری ذمہ ہے، اس کا کام گھر سے بس سکول تک بھیجنا ہے، اور نہیں پوچھتے، سیدھی سی بات ہے، پھر آگے ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں۔ بالکل، عام طور پہ تو یہ بھی ہو رہا ہے وہ کہ بھی ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے آئے اور ادھر چلے گئے، ہاں، اور پھر انہوں نے بچے آئے تو انہوں نے موبائل پکڑ لیے، ہاں، تو والدین کا انٹریکشن بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو اخلاص والدین کی گفتگو اور نگہداشت میں ہے نا، اور جو اس کا اثر ہوگا اور جو فورس ہوگی، وہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ شاید استاد میں اور ٹیوٹر میں نہیں ہوگی۔ بالکل وہ بالکل، میڈیا بھی اس طرح کی فورس اور اس طرح کا اخلاص نہیں دے سکتا۔ تو پھر اس میں یہ ہے کہ ایک بچہ اگر فیل ہوتا ہے تو اس کا غصہ بچے پہ نہیں، اپنے آپ پہ والدین کو کرنا چاہیے کہ ان کی طرف سے میں تو کہتا ہوں کمزوری کہ وہ ہم سب جب کسی بھی بحیثیت طالب علم یا بحیثیت اولاد ہماری اولاد خدا نخواستہ کسی ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو مجھے اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی طرح اگر بحیثیت طالب علم کو بچہ ناکام ہوتا ہے تو استاد کو اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے۔ تو یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ جب اس بات کا احساس اور اس بات کے اوپر متفکر ہوں گے اور اس کے کو مسائل اور مل بیٹھ کے اس کی کو راہ نکالیں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو دو ایک جب مل جائیں گے تو یہ بڑی قوت کے ساتھ 11 کا کام کریں گے اور نتائج ضرور آئیں گے۔ بالکل بالکل، یہ حقیقت ہے کہ بچوں کی تربیت میں جو پیرنٹنگ ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے، اور ویورز یہی حقیقت ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ بچے کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار صرف اس کا سکول کا استاد نہیں ہے بلکہ اس کے والدین بھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کے بچے وہ سب کچھ حاصل کریں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ وہ پہلے انہیں ٹرانسفر کرنے، انہیں سکھانے، انہیں بتانے، انہیں انسپائر کرنے، موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ راستہ دکھائیں گے، وہ راستے پہ ضرور چلیں گے۔ جیسے بچہ جب چھوٹا تھا تو اسے پیدل چلنا نہیں آتا تھا، آپ نے سکھایا تھا اور اس نے پیدل چلنا سیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ فیل ہو رہا ہے تو آپ نے وہ سکھانا چھوڑ دیا ہے، بتانا چھوڑ دیا ہے، سمجھانا چھوڑ دیا ہے، انسپائر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ آپ لفظوں میں، غصے میں اسی سے سکھائیں، بلکہ بہت کچھ دکھا کے بھی آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ بہت کچھ فلموں ڈراموں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہوں، یہ نہیں کہ ان کو کوئی میڈیکل چیک اپ کرانا ہوتا ہے، یہ کہ اتنا آبزرو کریں اور واپسی پہ پوچھیں کہ یہ ڈاکٹر کیسے بنتا ہے، اور وہ انسپائر ہوں، اور پھر ان کے اندر وہ شمع جلے اور وہ خود ڈاکٹر بنے، خود انجینئر بنے، خود پروفیسر بنے۔ ایسے یہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت قیمتی ڈسکشن رہی، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی الفاظ کے لیے شکر گزار ہوں۔ ویورز آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ یاسر جامی پوڈ کاسٹ۔